बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, खुली कचहरी को बंद कीजिए। ये कॉलम 14 जनवरी 1998 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। एक खबर नजर से गुजरी कि वजीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ ने खुली कचहरी की बदइंतजामियों पर सख्त बरहमी और नाराजगी का इजहार किया है। वो 11 जनवरी को मॉडल टाउन लाहौर में लोगों से खुली कचहरी में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कचहरी में नज़्म ज़ब्त के फुक़दान पर गम गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह तो किसी का काम नहीं हो सकता है। अगर यही हालात रहे तो मेरे लिए खुली कचहरी को बरकरार रखना मुश्किल होगा। उन्होंने शिकवा किया कि लोग बार बार स्टेज पर आ जाते हैं, जिससे बदनज़मी पैदा होती है और ख़राबियाँ दूर न की गईं तो कचहरियों पर से लोगों का एतमाद उठ जाएगा। अखबारी खबर के मुताबिक मज़कूरा कचहरी में 60% लोगों ने माली इमदाद की दरखास्तें दी, जबकि बकिया लोग पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ शिकायतें लेकर आए थे। एक अफसोसनाक खबर ये भी सुन लीजिए कि एक नाबीना शख्स कचहरी में दोबारा पेश हुआ तो वज़ीर आला ने कहा कि आपका तो काम हो गया है, आप दोबारा क्यों आ गए? उस पर उस नाबीना शख्स ने जवाब दिया कि मेरा काम अभी नहीं हुआ। एक शख्स तो अपना काम ना होने की वजह से इतना मगलूबुल गज़ब हुआ कि उसने फाइल फेंक कर कहा, वज़ीर आला साहब, आपके अहकाम पर अमल नहीं हुआ, लिहाजा ये फाइल पकड़ लें। ये सब कुछ भी हुआ और साथ ही वज़ीर आला साहब ने आइंदा के लिए वज़रा और अरकान असम्बली को अपने अपने इलाके में खुली कचहरियाँ लगाने के अहकामात जारी किए और कहा कि मैं खुद इन कचहरियों में अचानक जाकर मौके का जायजा लूंगा। मोहतरम वज़ीर आला साहब की कचहरी में नज़्म ज़ब्त का जो भी मेयार था, जाहिर है वज़रा और अरकान असम्बली की कचहरियों का मेयार भी इससे यकीनन कमतर होगा। तो फिर वज़ीर आला साहब किस चीज़ का जायजा लेना चाहते हैं? कहीं ये जायजा उसी किस्म का तो नहीं होगा जैसे एक बार राणा रंजीत सिंह ने जायजा लेने का इरादा किया था? कहते हैं कि एक बार राणा रंजीत सिंह ने अपनी रियासत के दौरे में एक शख्स को देखा, पूछा कौन है? जवाब मिला, मैं सरकार का पटवारी हूं। पूछा पटवारी क्या करता है? सरकार की जमीनों का हिसाब किताब रखता हूँ, जमींदारों के नाम दाखिल करता हूँ, मालगुजारी वसूल करके खजाने में जमा कराता हूँ। राणा ने कहा, शाबाश, तू तो बड़े काम का आदमी है। ठीक है, मेहनत और ईमानदारी से काम किए जा। कुछ आगे राणा को एक और शख्स नजर आया, पूछा तू कौन है? उसने कहा, सरकार मैं कानून गो हूं। पूछा कानून गो क्या करता है? कहा पटवारियों के काम का जायजा लेता है। राणा ने सोचा ठीक है, जिम्मेदारी का काम है, पटवारी से भूल चूक और बेईमानी भी हो सकती है, लिहाजा एक आदमी जायजे के लिए भी होना चाहिए। राणा साहब जो आगे बढ़ते गए, उन्हें यके बाद दीगरे तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर और कमिश्नर मिलते रहे और सब यही कहते रहे कि वो अपने से निचले दर्जे के ओहदेदार के काम का जायजा लेता है। आखिर राणा साहब ने चीख कर कहा कि मैं काना जरूर हूं मगर अंधा तो नहीं हूं। एक आदमी काम कर रहा है, बाकी सब जायजा ले रहे हैं, तुम सब बर्खास्त किए जाते हो। आइंदा से सिर्फ पटवारी काम करेगा और मैं तनहा सारे काम का जायजा लूंगा। राणा रंजीत सिंह के खुद सारे काम का जायजा लेने के इरादे की जदीद शक्ल खुली कचहरी का इनेकाद है, बल्कि सही मानों में यह खुद हुक्मरानी की एक कदीम शक्ल है। खुली कचहरी का सिस्टम जमींदारों और वडेरों का सिस्टम है कि अपने घर के सामने कचहरी लगाकर बैठ गए, दर्जनों की तादाद में कारिंदे और कमदार इधर उधर आकर खड़े हो गए, सैकड़ों की तादाद में कमी कमीन सामने सर झुकाकर बैठ गए। किसी के खिलाफ शिकायत पेश हुई, उसे 5 जूते लगवा दिए। किसी ने अपने घर में मौत व हयात का वास्ता देकर इल्तिजा की तो उसे 5 रुपए दिलवा दिए। कभी सलाम करने पर खफा हुए और गाली बकने वालों को, कम से कम भांडों और मीरासियों को, इनाम व इकराम और खिलत से नवाज दिया। किसी की मजाल नहीं कि जमींदार और वडेरे के अलरकम सरकारी महकमों से रुजू करे और दाद रसी चाहे। दरअसल ये हुकूमत के अंदर हुकूमत, गवर्नमेंट विद इन गवर्नमेंट का तरीका है जो किसी भी जमहूरी हुकूमत के लिए नापसंदीदा निज़ाम है। जमहूरी और जदीद हुकूमतों में खुली कचहरियां नहीं होती, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर मुनज़्ज़म सरकारी महकमे होते हैं। हर महकमे के ज़िम्मे अपना अपना मखसूस काम होता है। कारपरदादाने हुकूमत
اس بات پر نظر رکھتے ہیں کہ ہر محکمہ اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبیوں سے ادا کرے۔ دراصل یہی وہ نظام ہے جس کے نفاذ اور جس میں اصلاح کا مسئلہ 12 جنوری کو اسلام آباد میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں زیر غور آیا۔ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ موجودہ فرسودہ نظام کو تبدیل کیا جائے اور حکومتی طریقہ کار میں انقلابی نوعیت کی تبدیلیاں لائی جائیں۔ اس سلسلے میں آئین اور قانون میں موجود تمام ابہام اور پیچیدگیوں کو دور کیا جائے، عوام کو جلد اور سستا انصاف فراہم کیا جائے، اختیارات کی تقسیم بروئے کار لائی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ غرض ہر وہ کام کیا جائے جو ایک عمدہ حکمرانی گڈ گورننس کے لیے ضروری ہے۔ اپنی تمام خرابیوں کے باوجود یہی نظام پاکستان پر سن 60 کے آخر تک چلتا رہا۔ کھلی کچہری کا موجودہ تصور تو پاکستانی نظام حکمرانی میں اس وقت داخل ہوا جب اس ملک پر وڈیرہ شاہی مکمل طور پر قابض ہو گئی۔ آپ کسی بھی مہذب ترقی یافتہ اور جمہوری ملک میں دیکھ کر بتائیے کہ اس طرح کی کھلی کچہری والا نظام کہاں کہاں رائج ہے۔ کیا امریکہ، انگلستان، فرانس، حتیٰ کہ ہندوستان، سری لنکا، بنگلہ دیش میں کیا یہ نظام رائج ہے؟ 12-14 کروڑ آدمیوں کے ملک میں کتنے آدمی آپ کی کچہری میں حاضر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے 100-200 تو وہاں جہاں پولیس کے عملے اور دوسرے اہلکاروں سے بچ کر کیا واقعی کچہری والے صاحب تک پہنچ سکتے ہیں؟ بقیہ 11,99,99,800 آدمیوں کے لیے جو انتظام ہے، وہی انتظام ان 200 آدمیوں کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ وزیر اعلیٰ صاحب، یہ کچہری وچہری کا سستی شہرت حاصل کرنے کا طریقہ ختم کیجیے۔ ایسے طریقوں پر شہرت سے زیادہ بدنامی ہاتھ آتی ہے۔ لوگوں کی ذاتی پریشانیوں سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے خبر رسانی کے بہت سے ذرائع موجود ہیں۔ مثلاً سب سے بڑا ذریعہ اخبارات ہے۔ ہر اخبار لوگوں کی انفرادی و اجتماعی شکایتوں سے بھرا رہتا ہے۔ ان میں سے چند مثالی شکایتوں کو منتخب کیجیے اور انہیں متعلقہ محکمے کے سربراہ کے پاس بھیج کر ان کا تعاقب کیجیے۔ اس طرح کے 2-4 کام بھی اگر مایوس ہوئے بغیر اپنے منطقی انجام پر آپ نے پہنچا دیے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر محکمے کا سربراہ خود اپنے کام میں دلچسپی لینا شروع کر دے گا۔ ایک نابینا شخص کے بارے میں آپ کو شبہ ہوا کہ وہ دوبارہ آ گیا تو آپ نے اسے ٹوک دیا۔ تو حضور وزیر اعلیٰ صاحب، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ ایسے موقع پر بعض لوگ حرص و طمع کی خاطر اور بعض لوگ امتحان لینے کی خاطر بار بار آتے ہیں اور خدمت خلق کا یہ غیر معمولی راستہ اختیار کرنے والوں کو یہ باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ دراصل یہ ان کی استقامت کا امتحان ہوتا ہے۔ مغل بادشاہ اکبر کے وزیر اعظم عبد الرحیم خان خانہ اپنی سخاوت اور دریا دلی سے مشہور تھے۔ بادشاہ کی طرف سے انہیں منم خان کا خطاب بھی ملا ہوا تھا۔ منم یعنی دولت مند سخی۔ ایک بار وہ دہلی سے جنوب کسی شہر کو جا رہے تھے۔ خدام ہوشم اور لاؤ لشکر ساتھ تھا۔ شام ہوئی، آپ نے پڑاؤ کیا، ایک بہت بڑے میدان میں خیمے لگ گئے، عطر و عنبر کا چھڑکاؤ ہوا۔ منم خان فضا میں بیٹھ کر موسم کا مزہ لینے لگے۔ ایک فقیر ادھر سے یہ شعر پڑھتا ہوا گزرا: منم بدشتو کوہ و بیاباں غریب نیست، ہر جا کے رفت خیمہ زد و بارگاہ ساخت۔ منم تو جنگل، پہاڑ اور بیابان میں بھی پردیسی نہیں ہوتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے وہیں اس کے لیے خیمہ لگ جاتا ہے اور بارگاہ تیار ہو جاتی ہے۔ منم نے فقیر کو بلایا، اس سے دوبارہ شعر سنا، پسند کیا اور 1,00,000 روپے انعام دیا۔ دوسری شام پھر وہی واقعہ پیش آیا۔ منم خان نے فقیر کو پھر 1,00,000 روپے دیا۔ 7 دن تک یہی ہوتا رہا، فقیر کو 7,00,000 روپے مل گئے۔ اب اس نے سوچا کہ رئیس آدمی ہے، کیا خبر ہے غضبناک ہو جائے اور جو کچھ دیا ہے وہ بھی چھین لے، لہٰذا جو مل گیا ہے وہ بہت ہے، اس پر قناعت کرنا بہتر ہے۔ چنانچہ 8ویں شام فقیر نہیں آیا۔ منم خان نے بہت دیر تک اس کا انتظار کیا، پھر یہ کہہ کر اٹھا کہ دل کا کمزور تھا، برداشت نہ کر سکا، بھاگ کھڑا ہوا۔ حالانکہ میرا سفر 22 دنوں کا تھا اور میں نے دوسرے ہی روز فقیر کے نام کے 22,00,000 روپے الگ رکھ دیے تھے۔ تو یہ تو ایک تاریخی واقعہ تھا۔ اب ایک داستان کا قصہ اور بھی سن لیجئے۔ قصہ چہار درویش باغ و بہار میں غالباً دوسرا درویش اپنی داستان اس طرح بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک بار عرب کے مشہور سخی حاتم طائی کا حال پڑھا تو مجھے بھی ویسا ہی بننے کا شوق ہوا۔ چنانچہ میں نے ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ بنوایا جس کے 40 دروازے تھے۔ ایک مخصوص وقت میں اس کمرے میں بیٹھ جاتا، کوئی جس دروازے سے بھی آتا اپنی مراد بیان کرتا، جسے میں پورا کرتا۔
ایک روز ایک فقیر ایک دروازے سے آیا، میں نے اس کی حیثیت اور خواہش سے پڑھ کر اسے دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ دوسرے دروازے سے آیا تو میں نے اسے پہچان لیا، لیکن اغماس برتا اور اتنا ہی دوبارہ دیا۔ غرض کے ایک ایک کر کے وہ 40 دروازے سے آ گیا، میں نے اس کو ایک بار بھی مایوس نہ کیا۔ تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں کہ وہ فقیر پہلے دروازے سے ایک بار پھر داخل ہوا اور مدد کا طلبگار ہوا۔ اس بار میں نے اسے بہت سخت سست کہا، اس نے بھی مجھے ترکی بترکی جواب دیا، اور جو کچھ اب تک لے چکا تھا وہ سب میرے پاس پھینک کر یہ کہتا وہ چلا گیا کہ سخی بننا ہے تو فلاں ملک کے شہزادی کا عمل جا کر دیکھو۔ باغ و بہار کا درویش وہاں جاتا ہے اور شہزادی کی سخاوت کو ویسا ہی پاتا ہے جیسا اس نے سنا تھا۔ پھر کہانی آگے بڑھتی ہے اور چلتی چلی جاتی ہے، جو سب ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ ہمارا مشورہ صرف یہ ہے کہ وڈیرہ شاہی کی اس روایت کو ترک کیجیے، بہتر حکمرانی کے مصدقہ اصول کو اپنائیے اور خلوص کے ساتھ ان کا نفاذ کیجیے۔ نیت نیک ہو تو برکت ہی برکت۔ تو یہ کالم تھا شامل فاروقی صاحب کا کہ کھلی کچہری کو بند کیجیے، جو 18 جنوری 1998 کو شائع ہوا تھا۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔